پاکستان میں جو آپ کی انکوائری ہوتی ہے اس میں مین 4 پارٹس ہوتے ہیں. آپ کا جو ہے ہم اس کو 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فیملی ری یونین ویزا کی انکوائری ہوتی ہے. اٹلی میں جسٹ فیملی ری یونین کی ہی انکوائری ہوتی ہے، باقی کسی ویزا ٹائپ میں انکوائری نہیں ہوتی. اور جب آپ کی انکوائری فیس سبمٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے، اور جو بھی آپ نے لائر سلیکٹ کیا ہوا منیر یا قریشی ان میں سے کوئی ایک آتا ہے. جن کی تو پہلے کی سبمٹ ہوئی ہیں، مطلب پہلے سینیریو کے حساب سے ان کے 1-1.5 ماہ میں آتے ہیں، اور جن کی ابھی ہو رہی ہیں ان کے 2-3 ویکس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو لازمی چیز ہے، سب سے پہلے لازمی ترین، وہ آپ کا نکاح نامہ ہے. نکاح نامہ کی بیسکلی 4 کاپیاں ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. وہ کاپی جو یونین کونسل میں ہے اور وہ کاپی جو نکاح رجسٹرار کے پاس ہے، وہ دونوں کاپیز وہ چیک کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے، پہلے ہی ان کے ایس او پیز میں تھا کہ وہ آپ کو کال کر کے آئیں گے، لیکن اب یہ ان کے ایس او پیز میں نہیں ہے. وہ آپ کو کال کیے بغیر بھی آ سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں وہ نکاح نامہ جو رجسٹر میں ہے لڑکی کی طرف یونین کونسل میں، وہ بھی انہوں نے لازمی چیک کرنا ہوتا ہے. کمپیوٹر میں جو درج ہے وہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے، اور جو آپ کے نکاح رجسٹرار کے پاس ہے وہ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اس لیے وہ تینوں کاپیاں جو آپ نے جمع کروائیں اور یہ دونوں سیم ہونی چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، لڑکی کا برتھ سرٹیفکیٹ جو لڑکا جا رہا ہے میاں بیوی میں سے جو بھی ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ. اگر آپ کے بچے ہیں تو ان بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ. جس بھی یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہے وہ وہاں لازمی جائیں گے، اس کو اچھے طریقے سے چیک کریں گے، اس کا مینولی پیچھے سے رجسٹر میں ریکارڈ بھی دیکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے کمپیوٹر میں دکھا دیا بس، وہ پیچھے سے ریکارڈ بھی چیک کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے تسلی کرتے ہیں، چاہے جس بھی سٹی میں ہو وہ. پھر وہ آپ کے محلے سے بھی پتہ کرتے ہیں، کسی بھی ایک بندے سے، چاہے وہ آپ کو بلانے کو کہہ دے چاہے آپ خود بلا کے لے آئیں، وہ اس سے تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی واقعی شادی میں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کتنی عرصہ ہو گیا، اس طرح کی ڈیٹیلز وغیرہ پوچھتے ہیں. اور اس کا CNIC بھی لیتے ہیں، شناختی کارڈ اس کا. ٹھیک ہے، پھر چوتھی چیز جو ہے وہ آپ سے بھی آپ کی فیملی کے متعلق پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے ممبرز ہیں، سسرال میں کتنے ممبر ہیں، شادی کب ہوئی تھی، آپ کے شوہر کتنی دیر سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہاں کیا کام کرتے ہیں، کس علاقے میں رہتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کو جو ہے آپ کا نولہ وسطیٰ کب ایشو ہوا ہے. مزید بہت سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ سے شادی کا البم بھی مانگ لیتے ہیں، مووی بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ باقی آگے کی چیزیں ہیں، باقی مطلب جتنا بھی ان کا دل کرے وہ آپ سے ڈیٹیل مانگ سکتے ہیں. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتا کے آئیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ساری انفارمیشن آپ کو دیں. وہ آپ سے کچھ تھوڑی چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں، زیادہ چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں، ڈیٹیلڈ بھی مانگ سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ 4 مین پارٹی ہیں. آپ کا نکاح نامہ کی کاپیاں بالکل سیم ہونی چاہیے، آپ کا جو ہے وہ یونین کونسل میں آپ کا اندراج ہونا چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ کا پیچھے سے سارا رجسٹر میں ٹھیک اندراج ہونا چاہیے، محلے سے آپ کی کنفرمیشن ہوگی. اگر لڑکی کے بچے ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ آپ کے سسرال میں بھی جائیں گے، وہاں سے بھی محلے سے پتہ کریں گے، بچوں کے اسکول میں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو پھر وہ صرف لڑکی والی سائڈ پہ ہی چیک کرتے ہوتے ہیں زیادہ تر، اور یہ ساری تفصیل وہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. انکوائری کے پھر 3-4 ہفتے بعد مہینہ ڈیٹ بھی لگا دیتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی فائل فارورڈ کر دیتے ہیں اور پھر ایمبیسی آپ کو دیتی ہے. یہ سارا پروسیجر ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ، اللہ حافظ.